السلام علیکم ناظرین ہم آپ کو اپنے چینل پہ آنے کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ان خواتین و حضرات کے لیے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، کیونکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ناظرین آج ہمارا ٹاپک ایک اہم ٹاپک ہے ان خواتین و حضرات کے لیے جو شوگر، بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مریض ہیں۔ ان کے لیے اہم ہے کیونکہ قربانی نزدیک ہے، ایک دن رہتا ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک خیر کرے۔ گوشت کا ضرورت سے زائد اور مسلسل استعمال نقصان دہ۔ ناظرین عید الاضحیٰ پر گوشت کھائیے مگر احتیاط کے ساتھ۔ گوشت کا ضرورت سے زائد اور مسلسل استعمال انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے گوشت سے فائدہ ہوتا ہے، گوشت سے بندہ صحت مند رہتا ہے، تو اس سے نقصان کیسے ہوگا؟ ناظرین معدے کے مریض، جگر، شوگر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، دل کے مریضوں کے لیے گوشت کی زیادتی مرض میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ خوراک میں روزانہ 100 گرام اور ہفتے میں 500 گرام تک گوشت کا استعمال مفید ہے۔ یورک ایسڈ کے مریض سرخ گوشت کے پکوان کھانے میں خاصی احتیاط کیجیے۔ قبض ہونے پر ہیپاٹائٹس اور دل کے مریض کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح تکہ بوٹی، آدھا کچا پکا گوشت کے استعمال سے معدے اور آنتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ خواتین و حضرات سری پائے مغز، شوگر اور یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو، زائد کولیسٹرول کے بھی مریض ہوں، ان کے لیے بھی کلیجی، مغز وغیرہ نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ معدے کے مریض تلی ہوئی مسالے دار گوشت کی ڈشز استعمال نہ کریں۔ گوشت کی زیادتی سے دیگر امراض کے ساتھ جسم میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گوشت کے اعتدال سے استعمال اس سے جسم میں پروٹین کی کمی پوری ہوتی ہے۔ خون کے سرخ خلیے بھی بنتے ہیں۔ ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان جو وقفہ ہونا چاہیے وہ 6 گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ باربیکیو بناتے وقت گوشت کو زیادہ نہ جلائیں۔ ابلا ہوا بھاپ میں تیار گوشت بھنے گوشت سے بہتر ہے۔ اور ناظرین جو ہم گوشت کو فریز کر لیتے ہیں 1 ماہ 2 ماہ، تو قربانی کے گوشت کو 12 دن سے زیادہ فریز نہ کیا جائے۔ اس کی غذائیت، اس کی وہ پروٹین، اس کی طاقت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔